شقی محروم لوگوں کے لیے، ان کی تباہی کے لیے جبرائیل نے دعائیں کی. اور اللہ کے رسول رحمت للعالمین جو کبھی کسی کے لیے برا لفظ زبان سے نکالنا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن اس وقت اللہ کا منشا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون 3 بدنصیب ہے جن کے لیے جبریل نے بد دعا کی اور رسول مکرم نے آمین کہا. ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ہماری آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. وہی دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں جس میں ہماری آمین میں رحمت کے فرشتے شامل ہو جاتے ہیں. اب فرشتوں کا سردار خود دعا کرے اور رحمت للعالمین آمین کہے. اللہ کے رسول نے بتایا کہ لوگوں سنو، وہ 3 بدنصیب جن کی تباہی، ہلاکت، بربادی کے لیے جبرائیل نے دعا کی، اللہ سے معروضہ کیا کہ مولا اس کو ہلاک کر دے، اس کی ناک خاک میں ملا دے. پہلا، دوسرا، تیسرا 3 آدمی. کون تھے وہ 3 آدمی؟ ایک جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کسی محفل میں نام سنے اور حضور پر درود نہ پڑھے. درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سرکار کا نام نامی سننے کے بعد بھی درود نہ پڑھنے والے کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی کہ اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اس کی ناک خاک میں ملا دے، اسے ہلاک کر دے. سرکار نے آمین فرمایا. اللہ کا منشا ہے. پھر ایک وہ شخص جس نے ماں باپ کی ضعیفی پائی اور جنت حاصل نہیں کی. ماں باپ ضعیف تھے، یہ خدمت کر سکتا تھا، لیکن ماں باپ کی ضعیفی میں بھی ان کی خدمت نہیں کیا. ایسا بد نصیب، بدبخت، محروم، شقی. جبرائیل نے دعا کی کہ اللہ ایسے شخص کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے. اللہ کے رسول نے آمین کہا. جن کے ماں باپ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور اپنی خوش نصیبیوں کو فروغ دیجئے. آپ خوش نصیب اس اعتبار سے ہیں کہ آپ کے ماں باپ ہیں. اب صرف مانن عملاً خوش نصیب بن جانا، لفظاً تو خوش نصیب ہے، اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو. جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی، اس سے اس کا اللہ راضی، رسول راضی. اور جس کے ماں باپ راضی نہیں، وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، قرآن خوانی کرے، مجاہدہ کرے، جو چاہے کرے، اللہ رسول راضی نہیں. جہاد کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان جہاد کی تیاری کے لیے لوگوں کو حکم فرما رہے ہیں، صفیں بن رہی، لوگ تیار ہو رہے جہاد کے لیے جانے کو. جہاد ایک ایسے فرض کا نام ہے جس کی قضا نہیں ہے، وقت گزر گیا، ختم. اس وقت جس پہ جہاد فرض تھا اگر وہ نہیں کیا تو پھر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا. ایک صحابی آ گئے، جوان ہے، اے رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، میں اسلام پر قربان ہو جانا چاہتا ہوں. سرکار مدینہ نے پوچھا تیرے ماں باپ ہیں؟ کیا یا رسول اللہ ماں ہے، باپ نہیں ہے. کیا تو نے ماں سے اجازت لے لی؟ کیا رسول اللہ اجازت نہیں لیا ہوں، بس ایک جذبہ ہے کہ اسلام پر قربان ہو جاؤں، جہاد کے لیے نکل جاؤں بس. پھر سرکار نے پوچھا ماں سے اجازت لی؟ کہتے کہ یا رسول اللہ میری ماں تیار نہیں ہوتی ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں. لا سامان اٹھا، جا واپس. ایسے شخص کے جہاد کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، جا واپس.
جلال میں آ گئے سرکار مدینہ. لوگوں نے سمجھا بنا کے بجھا دیا. کہا کون سی نیکی کر رہا ہے؟ اب یہ نیکی نہیں ہوگی اس کے بعد. اب اس کے بعد اگر تو جہاد کو جاتا ہے تو جزا نہیں الٹی سزا ہوگی تجھے. جا واپس. ایک اور موقع پہ ایسے ہی ایک نوجوان صحابی سامان اٹھا کے تیاری کر کے جہاد کے آگے. ابھی وہ آ کے اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہے ہیں. ان کے پیچھے ان کی ماں آ رہی. کہا سرکار آپ نے جہاد کے لیے ایمان والوں کو حکم فرمایا. کہا ہاں. کہا ان مجاہدین میں میرا بچہ بھی ہے. کہا کون؟ کہا وہ. کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتی کہ وہ جہاد پہ جائے، اس لیے کہ میرے گھر میں اس کے سوا میرا خبرگیری کرنے والا، داد رسی کرنے والا کوئی اور ہے نہیں، ورنہ میں بھی چاہتی کہ میری اولاد جہاد میں جائے. میں بوڑھیا ہوں، میرے گھر میں اس کے سوا میرے ہاتھ پاؤں بنا ہوا کوئی اور نہیں ہے. سرکار مدینہ نے اس نوجوان مجاہد کو حکم فرمایا جا اپنی ماں کو خوش کر، یہی تیرا جہاد ہے، جا. ماں باپ کو ناخوش کرنا. لیکن یہاں ایک امر میں وضاحت کر دوں. جہاد سے سرکار مدینہ نے روک دیا، لیکن اگر کوئی ماں باپ نماز سے روکے آپ کو تب کیا کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ ہے ترتیب. جہاں اللہ رسول کے فرامین کو فراموش کرنے کی ماں باپ بھی تلقین کرے تو نہیں سننا ہے. کوئی کہے کہ فرض نماز نہ پڑھو، آپ نہ سنیں ماں باپ کی. کسی کے ماں باپ کہیں کہ رمضان کے روزے نہ رکھو، آپ نہ سنیں ماں باپ کی. ہاں اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے، ماں یا باپ کہتے کہ روزہ مت رکھ، تو اب آپ کے لیے نفل روزہ نہیں بلکہ ماں باپ کا حکم فرض. وہ خوشی سے اگر اجازت دے تو نفل روزہ، لیکن فرض نمازیں، فرض روزے. ماں باپ کو بھی نہ چاہیے کہ وہ اولاد کے راستے میں آئے. تو اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے تباہی کہ حضرت جبرائیل کی دعا پر آمین فرمایا جو ضعیف ماں باپ کا زمانہ پالے، ضعیفی ان کی مل جائے اور جنت حاصل نہیں کیا، جنت سے محروم رہا. بہت حدیث ہے ماں باپ کے فضائل میں، بارہا میں نے سنایا ہے، پھر آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کی محفل میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو محبت اور طاعت کی نظر سے دن میں ایک مرتبہ دیکھ لے تو اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اسے دیتا ہے. کیا کیا؟ محبت کی نظر ڈالی اپنے ماں باپ پر. طاعت کا جذبہ ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، میں ان کی خدمت کروں گا، انہیں خوش رکھوں گا. بس دل میں یہ خیال آیا صرف، اور آپ نے ماں باپ کو دیکھا، ایک نظر ڈالی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ اس شخص کو ایک مقبول حج، وہ حج جو قبول ہو گیا. حج بہت کرتے ہیں لوگ، قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، اور یہ اللہ کے رسول فرما رہے جو حج قبول ہو جائے اس کی طرح، اس کے مثل ثواب اس شخص کو اس کی ایک نظر پہ دیا جاتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کسی نے اگر دن میں ماں باپ کو ایسی ہی محبت اور طاعت کی جذبے کے تحت 100 مرتبہ دیکھ لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، وہ چاہے تو 100 حج کا ثواب دے. سبحان اللہ. تو خوش نصیب ہیں. اس لیے میں نے کہا جن کے ماں باپ ہیں آپ خوش نصیب ہیں، گھر میں روز حج کرو، جتنے چاہے حج کرو، جتنے چاہے عمرے کرو، ان کی خدمت کرو. اور بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، طاعت نہیں کی، خدمت نہیں کی. باپ جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے، ماں اس کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے.
باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے، حضور نے فرمایا جیسے نبی کی دعا امت کے لیے، ان کی دعائیں لو، ان کو خوش رکھو، اللہ خوش، رسول خوش، جب تک زندہ ہے، اور گزر جائیں تب بھی ان کا حق تم پر ہے۔ کان کھول کے سنیں، اکثر کہتا ہوں ان کا حق ختم نہیں ہوا، اسی لیے سرکار نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ برا وکتب لہ حج مبرور۔ انتقال کے بعد بھی جس کسی مومن نے اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی قبر کی زیارت ہر جمعہ کی، فی کل جمعۃ، اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں فرماتا ہے، اور اس زیارت کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن معمول بنائیے کہ آپ جمعہ پڑھ کے اگر ماں باپ گزر گئے ہیں تو ان کی مزار پر جائیں، ان کے لیے دعا کریں، وہاں زیارت کریں ان کی۔ تیسرا وہ بد نصیب جس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی، رسول اکرم نے آمین فرمایا۔ یہ تیسرا وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل دعا کرتے تھے کہ اللہ تباہ کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے، اس کے نام خاک میں ملا دے جو رمضان شریف پائے اور رمضان کا احترام نہ کرے، اس کا حق نہ ادا کرے۔ ہم جائزہ لیں اپنا، کسی پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے لے۔ انقلاب وہی کامیاب ہوتا ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے۔ تبلیغ وہی کامیاب ہے جو گھر سے شروع ہو، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول، اے میرے محبوب، پہلے اپنے گھر والوں کو میرے خوف سے ڈراؤ، میرا دین بتاؤ، میرے احکام سناؤ، جنت کی طرف ترغیب دلاؤ، دوزخ سے بچنے کی ترتیب بتاؤ۔